ایک شہین بادشاہ کے دسترخوان سے مرغ لے کر اڑ گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، اس کا پیچھا کرو۔ سپاہیوں نے اس کا پیچھا کرا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سپاہیوں نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ وہیں پر بت بن گئے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سید جزاری اپنی کتاب انوار نمونیہ میں لکھتے ہیں، ایک بادشاہ اپنی خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بنے ہوئے مرغے کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ نے یہ بنا ہوا مرغا کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً یہ سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی بلندی پر پہنچ کر انہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بھنا ہوا مرغا دسترخوان سے لانے والا شہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا۔ پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی نے اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے پیر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، اور آج یہ بھنا ہوا مرغا لے کر آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عبد و زاہد شخص بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی شے لذیذ نہیں، اس میں کتنی لذت ہے، جو اسے ورد میں رکھتے ہیں بس وہی جانتے ہیں، مگر یہ لذت خاصہ ذکر کا انوارہ برکات نظر آئیں گے، چاہے وہ کافر بھی کرے تو اس سے لذت آئے گی مگر مقصود نہیں۔ بس اس فرق کو سمجھ لیں۔ ایک بنیا تھا، دکان کھولتا بسم اللہ کہہ کر، ترازو اٹھاتا بسم اللہ کہہ کر، اور ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مسلمان تو نہیں ہوا مگر مزہ آتا ہے۔ یہ انوار تو ظاہر ہیں
مگر یہ لذت اور انوار مقصود نہیں۔ اللہ کی رضا اور یہ رضا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ محترم ناظرین، آپ سب جان گئے ہوں گے کہ بسم اللہ کی کتنی برکات ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے جو بھی کام کریں، ہم جس کام کے لیے ارادہ کریں، جس کام میں ہاتھ ڈالیں، بسم اللہ کی شروعات سے کریں۔ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اتنا رزق دے گا کہ ہم ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں اگر بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔